ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ آپ ڈالیں گے پہلے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ جب انہوں نے رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور ان کو ڈرایا، اور وہ بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا عصا ڈالیے۔ اچانک وہ نگلنے لگ گیا ان کو جو انہوں نے گھڑا تھا، پس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، وہاں وہ سارے مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ جو فرعونیوں کے ساتھ چل رہا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے عصا ڈالا وہ سانپ بن گیا، اور ہاتھ کھینچا بغل سے تو وہ چمکنے لگ گیا۔ یہ دو معجزے لے کر فرعون کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ مہلت مانگی، درباریوں نے یہ کہا تھا ارجہ و اخاہ و ارسل فی المدائن حاشرین، کہ ان کو مہلت دے دو اور شہروں میں اعلان کراؤ اور جتنے جادوگر ہیں ان کو بلاؤ۔ جو ماہرین ہیں انہوں نے بلایا، 70 سے 3 لاکھ تک کی روایات ہیں۔ تو اتنا بڑی تعداد جادوگروں کی جب میدان میں آئی، یہ جو دن متعین کیا تھا یہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازعات میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ دن جو انہوں نے متعین کیا تھا وہ عید کا دن تھا، کہ اس دن لوگ فارغ ہوتے ہیں اور ویسے تماشے دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، اس لیے ایک میدان میں جمع ہونا ان کا آسان ہے۔ تو وہ دن متعین کیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا ایک سبب بنایا جا رہا تھا کہ سارے کے سارے لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ سنی سنائی بات کا اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا آنکھوں دیکھی بات کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں پہنچ گئے وقت پر، اور فرعونی بھی سارے کے سارے میدان میں جمع تھے۔ 3 لاکھ جادوگروں کا مجمع بھی وہاں تھا، جنہوں نے 300 اونٹوں پر اپنے کرتب کا سامان بھی لاد رکھا تھا۔ جب میدان میں آئے تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں، گویا کہ اختیار دے رہے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، آپ ڈالیں گے، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے ادباً کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کی شکل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہیبت پیدا فرماتے ہیں، اور ایک عزت اور عظمت اور شان واضح ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک ادنا اور ذلیل سا آدمی بھی ضرور ادب کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور یہی کیفیت ہر انبیاء کے متبعین میں بھی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بات ادباً کی ہے، اور اس ادب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایمان نصیب فرمایا ہے۔ جو آدمی گستاخی کرتا ہے نبی کی، وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا ہے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں،
من عادالی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ مقابلہ کرے، دشمنی کرے، میں خود اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ تو ولی کی بات ہے، نبی تو ولی بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ جو ان کی گستاخی کرتا ہے وہ زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، آپ ڈالو، اور دوسری جگہ ہے القو ما انتم ملقون، جو ڈالنا ہے ڈالو۔ یہ بطور تحقیر کے فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ جادو ایک فراڈ ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور معجزہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے فراڈ اور حقیقت میں کیا مقابلہ ہے؟ تو انہوں نے جادوگروں سے یہ کہا کہ جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ تو انہوں نے رسیاں ڈالیں اور وہ رسیاں بھاگی، پورے میدان میں بھاگ رہی تھیں۔ قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، تو انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کیا کہ دیکھنے میں وہ رسیاں محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ دوپہر کا وقت تھا، چاشت کا وقت تھا اور خوب سورج چمک رہا تھا۔ تو رسیاں جب ڈالی انہوں نے تو سورج کی چمک سے وہ محسوس ہوتی تھی کہ یہ سانپ ہے، اور جادو کے اثر سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ بھاگ رہے ہیں، حقیقت میں وہ پڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں لکھا ہے مفسرین نے کہ جادو کی دو قسمیں ہیں، کئی قسمیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ صرف لوگوں کے دماغ پر اثر کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو آنکھوں پر اثر کرتا ہے، اور ایک جادو وہ ہے جو انسان کی طبیعت پر اثر کرتا ہے، یعنی ان کی سوچ اور کیفیت کو بھی بدل دیتا ہے۔ ادنا اعلیٰ قسم کے جادو ہوتے ہیں، یہ صرف آنکھوں پر اثر کر رہا تھا کہ لوگوں کو محسوس ایسے ہو رہا تھا جیسے یہ سانپ ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگ ان سے ڈرے بھی، لوگوں کو ڈرایا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور یہ بڑا جادو لے کر آئے تھے اپنے حربے کے مطابق اور اپنے فن کے مطابق۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان القِ عصا، کہ آپ اپنا عصا ڈالیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو یہ اچانک سانپ بنا۔ یہاں سانپ بننے کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اس کا نتیجہ بیان فرمایا۔ دوسری جگہ ہے ثعبان مبین، جیسے پیچھے آیا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک سانپ بن کے بھاگ رہا تھا وہ۔ اور فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، لقف کہتے ہیں نگلنے کو، تیزی سے نگلنے کو لقف کہتے ہیں۔ جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے المؤمن وقاف والمنافق لقاف، کہ ایمان والا رک جاتا ہے اور منافق نگل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان والا کہیں شعبوں کی جگہ آئے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کام کر جائے، یا حرام کھا لے، یا کوئی گناہ کر لے، یا نظر اٹھا لے، اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور جس کے اندر ایمان نہ ہو تو وہ فوراً حرام نگل جاتا ہے، جھوٹ نگل جاتا ہے، اس کو نگلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو لقاف مانا نگلنا۔ تو تلقف تیزی سے نگل رہا تھا ما یأفکون، جو کچھ انہوں نے گھڑا تھا۔ یأفک، افک کہتے ہیں دھوکے کو، جو کچھ انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق واضح ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سارا کا سارا باطل ہو کر واضح ہوا۔ یہ جو لاٹھی تھی یہ بہت بڑا اژدہا بنا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس کا جو منہ تھا وہ کئی ہاتھ چوڑا۔ تو اس نے جب ایک چکر لگایا تو وہ 3 لاکھ رسیاں جو تھیں، مختلف اقوال کے مطابق 70 سے 3 لاکھ تک، وہ ساری کی ساری نگل گیا، اور سارے ہی دیکھ رہے تھے کہ نگل گیا ہے، کیونکہ وہ تو فراڈ تھا۔ جادوگروں کو تو حقیقتاً وہ رسیاں ہی محسوس ہو رہی تھیں، لوگوں کو دھوکے سے وہ سام محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن جو معجزہ ہوتا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ حقیقت ہی بدل دیتا ہے۔ جب وہ عصا تھا تو حقیقتاً عصا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سانپ بنایا تو حقیقتاً سانپ بنا، تو اس میں عصا کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ حقیقی سانپ تھا۔ تو جب اس نے نگلا تو سارے جادوگر دیکھ رہے تھے یہ تو حقیقت ہے، تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارے
مغلوب ہو گئے، فغلبوا ہنالک مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ آگے پھر ان پر جو کیفیت طاری ہوئی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمایا۔ یہاں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھی ایک جادو ہے اور دنیا ایک فراڈ ہے، انسان کی عقل پر اثر کرتا ہے، ادھر ایمان ادھر کفر، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادھر یہود و نصارہ کا فراڈ، ان دونوں میں بھی یہ مقابلہ ہے اور ہر انسان ایمان والے کے سامنے یہ مقابلہ موجود ہے۔ تو یہود و نصارہ کے جو سانپ ہیں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں نگل جائیں گے، ہم اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے جو اس میں قوت رکھی ہے وہ ان کے پروپیگنڈوں میں نہیں ہے، فراڈ میں نہیں ہے، حقیقت بن کے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہلے ان کے فرعونی کے جو جادو تھا وہ ظاہر ہوا تو اس وقت ادھر جو عصا تھا وہ عصا ہی محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا یہ سانپ سارے کھا جائیں گے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اس عصا کو سانپ بنا کر جس نے سب کو نگلا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو باطل کا فراڈ ہے وہ پہلے ظاہر ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی اس کے چکر میں آ گیا تو وہ پھنس گیا، لیکن اگر اس کے چکر میں نہ آیا اور استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حق کو جب ظاہر کرتا ہے تو یہ باطل سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یأفکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین۔ قالوا فرعون نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا آپ ڈالیں گے، و اما ان نکون یا ہم نحن الملقین ڈالنے والے ہوں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا آپ ڈالو، فلما القوا جب انہوں نے رسیاں ڈالیں، سحروا اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم اور ان کو ڈرایا، وجاؤ اور لے آئے تھے بسحر عظیم اپنے طرف سے بڑا جادو، واوحینا ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک کہ آپ اپنا عصا ڈالیں، فاذا ہی پس اچانک وہ تلقف نگل رہا تھا، ما یأفکون جو کچھ انہوں نے گھڑا تھا، فوقع الحق حق واضح ہو گیا، وبطل اور باطل ہو گیا، ما كانوا يعملون جو کچھ انہوں نے کیا تھا، فغلبوا ہنالک وہاں سارے مغلوب ہو گئے، وانقلبوا اور لوٹے صاغرین ذلیل ہو کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، ہم کمزور ہیں ناتواں ہیں، ہمیں آزمائش سے بچا، ہمیں امتحان سے بچا، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر سے جو کمزوریاں ہیں وہ دور فرما، حسد کینہ بغض دنیا کی محبت آخرت کا خوف یا اللہ، اور اسی طرح آخرت پر یقین کی کمزوری یہ سب دور فرما۔ یا اللہ آخرت پر مضبوط یقین نصیب فرما، ہمیں قرآن مجید سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان فرما، ہمارے معاشرے میں ماحول میں سنتوں کا رواج نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما،
ہم سب کے جتنے انفرادی اجتماعی مسائل ہیں سب حل فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو عزت والا روزگار نصیب فرما۔ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عروج نصیب فرما، زوال سے بچا۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، یہود و نصارہ کی غلامی سے بچا۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ان کے تقدس کو ہمیشہ یا اللہ تقدس اور ان کی حفاظت کے لیے غیب سے انتظام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔